کامران بشیر نے اپنا سر تسلیم خم کیا اور بار کے بڑوں کی یہ گزارش مانتے ہوئے اس نے کہا اگر آپ مجھے کسی بھی جگہ لے جانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں۔ تو اس لیے میں لاہور بار کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، کامران بشیر کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، لاہور بار کی پوری کیبنٹ اور آج کے میزبانوں کو، ان کے پریزیڈنٹ جناب منیر حسین بھٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کی مبارک ہے اور آپ ساری بار کی مبارک ہے۔ چونکہ آپ کا وائس چیئرمین وکلاء کے وزیر اعلیٰ وہ پورے صوبے کے وکلاء کی نمائندگی کرتا ہے اور پورے صوبے کو اس نے ریگولیٹ کرنا ہوگا، اور موجودہ ایشو جو ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ صرف لاہور بار تک محدود رکھنے کے حل نہیں ہوگا، اس کو پورے پروونس کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا، پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم کنفرنٹیشن پہ بالکل یقین نہیں رکھتے۔ عدلیہ کا ادارہ اور بار کا ادارہ میں ایک ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ہم اب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب چیف جسٹس اور ان کے 6 ممبران جو ہمارے محترم جج صاحبان ہیں ایگزیکٹو اے سی کمیٹی کے، ان سے تقریباً ہماری 2 گھنٹے ملاقات رہی، اور تمام ہمارے جو پاکستان بار کونسل کی قیادت تھی، جناب پیر مسعود چشتی صاحب، حفیظ الرحمان چودھری صاحب، طاہر رسول بڑائی صاحب، طارق صاحب، سارے کے سارے موجود تھے، اور تمام کیبنٹ کے ساتھ پروونشل بار کونسل کے ساتھ ہم نے ان سے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے یہ گزارش کی، اور کہیں ہم نے وہ خدا کے فضل سے جھول نہیں آئی۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ تمام کچہریاں ماڈل ٹاؤن میں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ ایک جگہ آپ کالا شاہ کاپو لے جائیں، آپ ٹھوکر نیاز بیگ لے جائیں، آپ کانا لے جائیں، لیکن وکلاء اور لیٹیگینٹ پبلک کو ایک جگہ رکھیں۔ ہم نے کہا ہماری ذہن نہیں ہے، ہم ادارے کی بہتری کی بات کرتے ہیں، لیٹیگینٹ پبلک کی کنوینئنس کی بات کرتے ہیں، وکلاء کی کنوینئنس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ دیکھیں ایک وکیل صبح ہائی کورٹ میں آئے گا، ہائی کورٹ سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے سیول کورٹ میں، وہاں 2 کیس کرے گا، 3 کرے گا، اس کے بعد ماڈل ٹاؤن جائے گا، ماڈل ٹاؤن سے پھر وہ کینٹ جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا لیٹیگینٹ پبلک کے لیے یہ فیزیبل ہے کہ وہ اپنے چوائس کا وکیل کرتے ہوئے اسے پورے لاہور میں گھمائے؟ یہ فیزیبل ہے؟ یہ فیزیبل نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں فیزیبل ہے؟ اس لیے ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے، ہم کنفرنٹیشن بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے 1-2 جوابات پیش کیے، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلاں پریزیڈنٹ نے وہ جا کے تختی لگوائی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہر چیز اسی طرح بکھیرتے ہیں، وہ تو آپ جب بھی کسی ہماری کورٹ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سارے کے سارے آپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے خدا را ادارے کی بہتری کی بات کریں، کوئی جس سے انتشار پیدا ہو۔ اس کے بعد ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بار کے عہدیدار سے مشورہ نہیں کیا۔ حال تو انہوں نے ایک جواب پیش کیا
हमारे प्रेसिडेंट साहब हाई कोर्ट बार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने, सदर साहब ने भी कहा, बात डिस्कस हुई थी, हमने वादा नहीं किया। चीफ साहब ने फरमाया कि हमारी जून से ये 10 मीटिंग हुई है, तो हमें उस वक्त तक कैसे। सदर साहब ने रिवर्ट किया कि मीटिंग तो होती रही है, बात भी होती रही है, लेकिन हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते कि पहले क्या बात हुई, किसने की। इसलिए चूंकि हम बार को यूनाइट रखना चाहते हैं, किसी हवाले से हम बार को किसी हवाले से बाइफरकेट जो तकसीम की कोशिश की गई है वो नहीं करते। अगली बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं जिंदगी में हमेशा वो बात मैंने सीखा है आप दोस्तों से कि जो मैं किसी कमरे में बात करता हूं मुझे वही करनी चाहिए कि जो मैं अपनी पूरी लाहौर बार एसोसिएशन के सामने बात करता हूं। जिस दिन ये इशू हुआ, बार काउंसिल का इलेक्शन होना था, उससे एक शाम पहले हमारी मीटिंग थी। मॉडल टाउन के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जैसे हम बार काउंसिल के मीटिंग से फारिग हो जाते हैं तो आप नहीं लेते, आप नहीं करना चाहते जी, नहीं करना चाहते। क्या मैंने कहा आपके मुताबिक तो ये हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप समझ लें कि ये अदलिया और बार की तकसीम करने की एक साजिश है, तो आप मेहरबानी करके अपनी बार एसोसिएशन के साथ खड़े हों। जो फैसला होगा वो कलेक्टिव होगा। आपको एतराज है कि आपकी अगर अदालतें, लाहौर बार का जो एक न्यू बिल्डिंग है, 350 कमरा है, लाहौर बार को हम वकला से गुजारिश करेंगे कि हम 1 घंटे में वो सरेंडर करते हैं। कहने लगे कि अगर आ जाए तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप क्यों रजिस्ट करते हो, आप क्यों इसको मैसेज देते हो कि लाहौर बार जो है वो किसी हवाले से तकसीम। अल्टीमेट थी मेरी ये बात, उन्होंने वहां बैठे हुए तो मान ली, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको लाहौर बार एसोसिएशन की जो कॉल है उसको माने और उसके साथ आए, क्योंकि हम वकला को तकसीम नहीं होने देंगे। चूंकि आज खुशी की बात है, कामरान मशीन मुगल साहब इलेक्ट हुए हैं, लाहौर बार की स्ट्रेंथ पूरे पंजाब तक हो गई है, पाकिस्तान तक हो गई है। लेकिन इसके साथ में जो अपने वकला भाइयों की तकलीफ के हवाले से बात सजेशन मांगी है जनाब पीर मोहम्मद मसूद चिश्ती साहब ने कि इंटरम रिलीफ जिसे स्टे करते या प्री रेस्ट बेल। आज मैं देख रहा था चूंकि दायरी बंद है तो कुछ लोग वकला जनाब हमारे सीनियर जुर्मी जज जो हैं मलिक शहजाद साहब उनकी कोर्ट में लेके गए तो उन्होंने एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। ये मैं आपको, चूंकि हम वहां ही होते हैं सर, इसी तरह मुख्तलिफ अदालतों में, एक और अदालतों में आज इंसिडेंट हुआ। तो ये हमारे लिए इंतहाई तकलीफ क्या है कि हमारी शायद मोहतरम कुछ सीनियर जजेस उन्होंने अपनी प्रेस्टीज का, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं उन जज साहबान के, चूंकि हमारे मकसद का ये तकादा नहीं है कि हम अदलिया को किसी हवाले से रिडिक्यूल करें, लेकिन मैं एक मैसेज उनको जरूर देना चाहता हूँ। और ये बात मैंने हमारी मीटिंग में भी थी, मैंने कहा आप तमाम 7 ऑनरेबल जजेस सारे के सारे बार में से, ये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। कहने लगे चीफ साहब कहे, मैंने मलिक शहजाद साहब हमारे ऑनरेबल जज हैं, उनसे भी ये गुजारिश की
میں نے کہا آپ سینئر کیوں نہیں ہیں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی چیف صاحب آپ کی سیکٹری بات تھے، ملک شہزاد صاحب آپ بھی پریزیڈنٹ بھی رہے، ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے سیکٹری بھی رہے، اس میں کیا چیز ہے خاص طور پر کہ جیسے ہی سیٹ بدلتی ہے آپ باہر کو چھوڑ جاتے ہیں؟ میں نے کہا خاص بات ہے وہ کہنے لگے چیف صاحب نے فرمایا اور ملک صاحب نے کہا کہ میرے سے چیف صاحب نے مشورہ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا۔ میں نے ان سے گزارش کی تو انہیں کہنے لگے اصل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے دونوں چیزوں کو سائڈ میں دی، میں نے کہا کہ دونوں سائڈیں یہی تقاضا کرتی ہیں کہ خدا را آپ بار کو یونائٹ کریں، جہاں مرضی لے جائیں ہم وہاں چلے جائیں۔ بہرحال انہوں نے ٹائم مانگا 3-4 دن مشاورت کا، آج میں نے پتہ کیا آج محترم چیف جسٹس صاحب چھٹی پہ ہیں، تو میں یہ ساری باتیں بار کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ نے کبھی بھی ایسا لفظ نہیں بولتے خدا نہ خواستہ جو ہمارے چیف جسٹس یا جج صاحبان کی شخصیت کے منافی یا یہاں کھڑے ہوئے بھی میں کبھی نہیں بولوں گا۔ اور اسی طرح میں یہ توقع کرتا ہوں دوسری سائڈ سے کہ ہمیشہ وکلاء اور وکلاء کی نمائندوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی کوئی ہم لفظ نہیں سننا چاہتے جو وکلاء کی ڈگنیٹی اور پریسٹیج کے مطابق۔ اس لیے میری یہ سجیشن ضرور ہوگی کہ لاہور بار کو اور آپ تمام دوستوں کو بھی وکلاء کی جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں جب 1000 وکیل یہ فون کرتا ہے کہ جی بار عدالتیں اکٹھی ہونی چاہیے، تو 500 یہ بھی فون کرتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہے گھر کے اوپر قدر ہیں، ہم نے گھر کو چلانا ہے۔ تو میں اس لیے یہ سجیشن پیش کروں گا کہ ڈیلی یہ جو انٹرم ریلیف یا فری ریسٹ یا آفٹر ریسٹ کی بات ہے، یہ نہیں، اگر یہ ہو گیا تو یہ ایک پھر سارا کام کھل جائے گا۔ ہمیں سسٹینیبل پالیسی، ہمیں سسٹینیبل، کیونکہ جب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور وہ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ یہاں سے سپریم کورٹ چلے جائیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ اگر وہ نہیں بھی جاتے تو 7 مارچ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے۔ تو اس لیے میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ سسٹینیبل کر کے لے کے جانی ہے، سسٹینیبل، جس میں ہمارا وکیل بھی سفر نہ کرے، ہمارا لیٹیگنٹ پبلک بھی سفر نہ کرے، اور ہمارا مطالبہ یہ اسی طرح اسی فکر کے ساتھ لائیو ہے۔